وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، یہ تکفیری تنظیمیں جو مسلم حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے خلاف شریعت کام کرنے کی وجہ سے، فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اس بات کو لے کر کے میری گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو اگر ٹوکا جائے تو اس کے کس طرح سے مراتب ہیں، کہ اگر ہم اس مجلس میں موجود ہیں، جس مجلس کے اندر وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اگر ہمیں اپنی طاقت کے حساب سے اگر جتنا ہو سکتا اس طرح ہم انکار کر سکتے ہیں، نکیر کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی گنجائش ہے تو ہاتھ سے روکیں گے، اگر اس طرح گنجائش نہیں ہے تو ہم زبان سے ٹوکیں گے، اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو دل میں برا سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اگر ہم وہاں نہیں موجود ہیں، ہمارے سامنے وہ کام نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو بعد میں تنہائی میں سمجھائیں گے۔ اب تنہائی میں چاہے اس کے پاس آدمی جائے یا خط و کتابت اور مراسلے کے ذریعے سے، کسی بھی گفتگو کے ذریعے سے، ٹیلی فونک گفتگو کے ذریعے سے، کوئی بھی صورت ہو اس کو ہم سمجھائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر حاکم بہت ہی زیادہ فاسق و فاجر ہے تو ایسی صورت میں وہ ظالم ہے، اس کا ظلم زیادہ ہے، تو ہم اس کے لیے صرف دعا کریں گے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ معتصم وغیرہ کے ساتھ بتایا گیا کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل وغیرہ نے، جو اس وقت علماء کرام موجود تھے، کسی بغاوت خروج یا علل اعلان، جرح و نقد اور اعلان تان کرنے کے بجائے یہ لوگ مغفرت کی دعا کرتے تھے، ان کے لیے رحم کی دعا کرتے تھے، ہدایت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے، انہیں سیدھا راستہ دے، شریعت کا علم انہیں دے، اس طرح کی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کرے، ان کو ہدایت دے، ایسی ساری باتیں وہ لوگ کہتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو بالکل فاسق و فاجر ہو، ظالم ہو، تو ایسی صورت میں تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کے پاس نصیحت کر نہیں سکتے، ہم اگر اس کو پیغام اپنا پہنچائیں تو اس پیغام کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں علل اعلان اس کی تنبیہ کرنا ضروری ہے، اس کی تنبیہ کرنا ضروری ہے، تاکہ کم سے کم لوگوں کو پتا چلے۔ اس لیے ہم کریں گے ایسے حکمران کے خلاف۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے آپ علل اعلان کریں، چاہے جس طرح سے کریں۔ ایسا شخص تو مزید تنہائی کا محتاج تھا، جس کے خلاف علل اعلان آپ نصیحت کرنے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں اس کی سرکشی مزید بڑھ جائے گی۔ یہاں بھی ہمیں صحابہ کرام کے دور سے رہنمائی ملتی ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے، ان رجلا كان بجانب ابی بکر وابن عمار يخطب في ثياب رقاق فقال انظر الى هذا الامير يلبس ثياب الفساق فقال ابو بکر اسکت سمعت رسول اللہ يقول من اهان سلطان اللہ في الارض اهانه اللہ۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اور ابن عمار جو کہ گورنر تھے اس وقت کے، وہ
خطبہ دے رہے تھے، باریک کپڑا پہنے ہوئے تھے جو جھلک رہا تھا، ان کا بدن جس سے جھلک رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ انہی کے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ کیا کہنے لگا ان سے، انظر الی ھذا الامیر یلبس ثیاب الفساق، یہ تو فاسقوں کا لباس پہن کر کے آیا ہے امیر، ہمارا امیر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا اسکت، تم خاموش ہو جاؤ. میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو زمین کے اندر اللہ کے سلطان کی بے عزتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے. اس طرح سے انہوں نے خاموش کر دیا، کیونکہ اس نے فاسق کہا باریک لباس پہننے کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے ایسا باریک لباس جس سے بدن جھلکتا ہو یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اس نے جو بھی اعتراض کیا تھا اپنی جگہ پہ صحیح تھا، لیکن منع کر دیا وہ بکرا نے. کیوں منع کر دیا؟ نہیں جائز ہے. اس طرح سے پبلک کے اندر علل اعلان حاکم کے خلاف بولنا جائز نہیں ہے. یہ اس کی ذلت ہے، تذلیل ہے اس کی، اور حاکم کی تذلیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے اس حدیث کے روح سے. جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو خاموش کر دیا کہ علل اعلان اس طرح سے حاکم کو کہنا یہ غلط ہے، یہ اس کی ذلت ہے، اس کی تذلیل ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ اپنی تذلیل نہیں برداشت کر سکتے ہو، اپنی انسلٹی اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتے ہو، ایک معمولی آدمی ہو آپ، تو ایک حاکم، ایک سلطان، وہ کیسے اپنی تذلیل اور اپنی ذلت کیسے برداشت کر پائے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے بھی اختیار میں جو ہوگا وہ کرے گا بشری تقاضے کے مطابق. جس طرح سے آپ اپنی تذلیل نہیں برداشت کر سکتے، آپ اگر کچھ غلط کر دیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کاش مجھے کوئی علل اعلان اس طرح سے عوام کے سامنے پبلکسٹی کر کے جو ہے مجھے تذلیل نہ کرے، انسلٹی نہ کرے. آپ خود کہو گے ایسی صورت میں کہ لوگوں کے سامنے کیوں ذلیل کر رہے ہو بھائی، آپ تنہا ہمیں کچھ کہہ دیتے، سمجھا دیتے تو میں سمجھ لیتا، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے تم نے ہمیں بدنام کیا، ہمیں تم نے ذلیل کیا، اب دیکھو گے تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، اب میں اور نہیں بخشوں گا. اس طرح کی آدمی بولتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے سماج کے اندر، قوم کے اندر، ملک کے اندر؟ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ ایک معمولی انسان ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے دھمکی دیتا ہے اگر اسی کی کسی غلطی کو ٹوکا جاتا ہے علل اعلان یا کہیں پبلک میں. تو ایک جو حاکم وقت ہے اگر اس کو ٹوکا جائے گا علل اعلان اور اس کی جو ہے تذلیل کی جائے گی، اس کی انسلٹی کی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا تمرد مزید بڑھ جائے گا، اس کی سرکشی مزید بڑھ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان اس آدمی کے علاوہ دوسروں کو بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، پوری قوم کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. اسی لیے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ ہمیں صحابہ کرام کے دور سے یہاں بھی نصیحت ملتی ہے، یہاں بھی ہمیں صحابہ کرام سے قرآن حدیث میں ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گے اگر تلاشیں گے تو. غور کریں اس آدمی نے قابل اعتراض چیز ہی دیکھ کر، قابل اعتراض چیز تھی اس نے جو اعتراض کیا تھا، اور اس کا اعتراض کرنا بھی حق تھا کیونکہ وہ لباس فسق و فجور ہی کا لباس تھا اور فاسق کی غیبت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لیکن اس شخص نے جیسے ہی اعتراض کیا سب کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً منع کر دیا اور حدیث رسول سنا دی فوراً، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس اعتراض سے فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے جس میں مصلحت سے زیادہ نقصان ہے. انہوں نے یہ جو انہوں نے وجہ بتائی یہ بہت اہم ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہارا اعتراض برحق ہے، لیکن تمہارے اس اعتراض سے جو فتنہ و فساد پھیلے گا وہ مصلحت سے زیادہ نقصان ہے. تو یہ آدمی کب سمجھتا ہے؟ جب اصول پڑھتا ہے. اصول جب پڑھے گا تب اس کو بات سمجھ میں آئے گی کہ مصلحت راجحہ کسے کہتے ہیں، احون البلیتین کسے کہتے ہیں. اور جب اصول نہیں پڑھتا ہے، اس کو کوئی ایک حدیث پڑھ لیا کہیں پر لٹریچر کے اندر آ گیا کسی کی، اب اسی حدیث کو لے کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. جو اصول پڑھتا ہے ساری حدیثیں اس کی نظر میں ہوتی ہیں، قرآن کی ساری آیتیں اس کی نظر میں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ تطبیق دے کر کے سمجھتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، کس پر کیسا عمل کرنا چاہیے. آئیے آگے دیکھتے ہیں یہ اور اعتراض کیا کرتے ہیں ایسی صورت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو
جزیرہ عرب سے نکالنے کا حکم دیا تھا، جزیرہ عرب سے نکالنے کا حکم دیا، مگر عرب حکمران نے امریکی فوج کو داخل کیوں کیا؟ اس لیے ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ کیوں انہوں نے لایا؟ ظاہر سی بات ہے امریکی فوج جو ہے وہ کافر ہے، تو کافروں کو انہوں نے کیوں جگہ دی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ مشرکین کو نکال دو جزیرۃ العرب سے، اور یہ لوگ لا کر کے بسا رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کے خلاف ہیں۔ یہ ایک ان کا اعتراض ہے تکفیری تنظیموں کا۔ اور باقاعدہ سعودی کے اندر 80 اور 90 کی دہائی میں ان تکفیریوں نے سلمان عودہ، سلیمان الوان، خالد الراشد وغیرہ کی قیادت میں باقاعدہ مظاہرہ کیا تھا۔ قصیم سے ریاض گئے تھے یہ لوگ، باقاعدہ بہت بڑا مظاہرہ لے کر کے، ریلی بنا کر کے گئے تھے۔ اس وقت ملک فہد کی حکومت، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کریے آپ لوگ، یہ جس گاڑیوں پر سوار ہو کر کے آئے ہو یہ ساری گاڑیاں امریکہ کی ہیں، یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ اور تم لوگ پیدل جاؤ، امریکی فوج کل چلی جائے گی نکل کر کے۔ چپکے سے سب لوگ بھاگ گئے، کوئی نہیں گاڑی چھوڑا اپنی، کہا بھائی جس گاڑی پر تم لوگ سوار ہو کر کے آئے ہو ٹوٹل یہ سب امریکہ کی ہے، امریکہ سے لائی ہوئی ساری گاڑیاں جس کو تم لوگ خرید کے اس پر چل رہے ہو، انہی سے ہم لوگ گاڑی منگاتے ہیں، چھوڑ کر کے چلے جاؤ تم لوگ۔ سب لوگ اپنی اپنی گاڑی لے کر کے واپس چلے گئے۔ یہ ہے ان کی اوقات۔ امریکہ میں ان کی اولاد پلتی ہے، وہیں پڑھتی ہے، وہیں رہتی ہے، فیملی کے ساتھ سیٹلمنٹ یہ رہتے ہیں کافر ملکوں میں، اور اس کے بعد آ کر کے عربوں میں تقریر کریں گے، عرب نوجوانوں کو ابھاریں گے کہ حدیث میں ہے کہ مشرکوں کو جزیرہ سے نکال دو، اور یہ حکام جو ہیں فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہ لوگ ان کو جگہ دیتے ہیں، امریکی فوج کو جگہ دیتے ہیں، یہاں پر تقریر کرتے ہیں، نوجوانوں کو ابھارتے ہیں، بغاوت پر ابھارتے ہیں، خروج پر ابھارتے ہیں، جہاد پر ابھارتے ہیں، کس کے خلاف؟ مسلم حکمرانوں کے خلاف۔ اور اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو نہیں لاتے ہیں اور خود نہیں جاتے ہیں، یہ نہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سیف رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو تو تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ بھیجتے ہیں، چاہے وہ یوسف قرضاوی، چاہے وہ سلمان عودہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کا بایو ڈاٹا، ان کے محمد مرسی، جتنے ان کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، سید مودودی، اخوانی اور تحریکیوں کے جو بڑے بڑے سربراہ ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے ایرانی سربراہ، ان کی اولاد یورپ اور امریکہ میں رہتی ہے، پڑھتی ہے۔ آپ جائیں اس وقت جو وزیر خارجہ جواد ظریف، اس کے بچوں کے بارے میں ڈیٹا نکال کر کے دیکھیں کہ کہاں یورپ میں، کس امریکہ میں کہاں کہاں یہ لوگ پڑھتے ہیں، رہتے ہیں۔ جو لوگ سب سے زیادہ یورپ امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کو ابھارتے ہیں، بدزنی پیدا کرتے ہیں مسلم حکمرانوں کے خلاف، انہی کی اولاد یہ سب امریکہ یورپ میں پڑھتی ہے اور وہاں عیش کرتی ہے، اور یہ لوگ خود وہیں جا کر کے رہنے لگتے ہیں بڑھاپے پہ۔ جب بڈھا ہوتے ہیں تو وہیں جا کر کے رہتے ہیں اپنے بچوں کے پاس، اور وہیں موت ہوتی ہے، وہیں سے لاش آتی ہے ان کی امریکہ سے، یورپ سے۔ سید مودودی کا آپ جو ہے جا کر کے ڈیٹا پڑھ لے، انہوں نے انگریزی پڑھایا اپنے بچوں کو، کسی کو دینی تعلیم نہیں دی، 9 بچے تھے ان کے پاس، امریکہ انہوں نے بھیجا، اور ان کے بچے نے وہاں امریکہ میں بلایا ان کو علاج کے لیے، ان کا علاج ہوا، وہیں مرے۔ ان کی لاش آئی تو کہاں آئی؟ وہاں سے پاکستان آئی، لاش وہاں سے آئی امریکہ سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ جو مسلم ممالک میں مسلم نوجوانوں کو مسلم حکمرانوں کے خلاف ابھارتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو یہ لوگ انگریزی تعلیم دلاتے ہیں یورپ اور امریکہ میں، اور وہیں بھیجتے ہیں، وہیں سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں خود بھی، اور انہی کے خلاف نفرت دلاتے ہیں دوسروں کو، اور اپنا محبت کرتے ہیں، ان کے جا کر کے تلوے چاٹتے ہیں اور دوسروں کو ابھارتے ہیں ان کے خلاف۔
یہ منافقوں کی حالت، ان منافقوں کا یہ کردار ہے۔ اب ہم اس پر گفتگو کریں گے تفصیل سے کہ جزیرۃ العرب سے نکالنے کا جو حکم ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا تعلق امریکی فوج کے وقتی طور پر جزیرۃ العرب میں رہنے سے کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے۔ 3 سوال کا جواب مل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلا سوال یہ کہ جزیرۃ العرب کا حدود اربع کیا ہے، دوسرا سوال یہ کہ حربی کافر اور غیر حربی کافر کے نکالنے میں فرق ہے یا نہیں، یعنی فرق کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو جن کو نکالنے کی بات ہے اس سے کون سا کافر مراد ہے، حربی کافر یا غیر حربی کافر۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کفار کو جزیرہ عرب میں کسی جائز مصلحت کے تحت وقتی طور پر بلانا جائز ہے یا نہیں۔ تو پہلا سوال جزیرہ عرب کا حدود اربع کیا ہے، جزیرہ عرب کہاں سے کہاں تک مراد ہے، کہاں سے نکالنے کی بات ہے، اس میں کافی اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ اس کی پوری تفصیل آپ جائیں فتح الباری میں دیکھیں، حافظ ابن رجب کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 171۔ اس کا خلاصہ جو ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام زہری نے کہا، امام زہری یہ کب کے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے ہیں، یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر کے ہیں، یہ پہلی صدی ہجری، آج سے 1400 سال پہلے کے ہیں، یہ پہلی صدی ہجری کے آخر کے ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام زہری نے کہا جزیرۃ العرب المدینہ، جزیرہ عرب سے مراد مدینہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اگر کوئی ریاض میں رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ ہے کہ مدینہ میں نہ رہے، مدینہ سے نکال دو۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں۔ زبیر ابن بکار نے ایک قول ذکر کیا، جزیرۃ العرب ما بین العزیب الی حضرموت، جزیرۃ العرب سے مراد عزیب سے لے کر کے حضرموت تک۔ عزیب ایک علاقہ ہے اور حضرموت بھی ایک علاقہ ہے، یہ جنوبی جزیرے عرب کے اندر ہے، یمن کے اندر۔ خلیل بن احمد فراہیدی یہ بہت بڑے لغوی عالم گزرے ہیں دوسری صدی ہجری کے، ان کا کیا کہنا ہے، سمیت جزیرۃ العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشہ والفرات ودجلہ احاطت بها وہی ارض العرب ومعدنها۔ جزیرہ عرب کیوں کہا گیا کہتے ہیں، کیونکہ بحر فارس اور بحر حبشہ، فرات اور دجلہ ان سب کو گھیرے ہوئے۔ ابو عبید قاسم بن سلام نے کہا من اقصى عدن الى ریف العراق طولا، لمبائی میں عدن سے لے کر کے عراق کے دیہاتی علاقوں تک، جو کھیتی باڑی والے علاقے ہیں وہاں تک، عدن سے لے کر کے یعنی یمن سے لے کر کے عراق کے کنارے تک لمبائی میں، اور جدہ سے لے کر کے شام کے علاقے تک چوڑائی میں۔ تو یہ گویا پورا حدود اربع ان کے نزدیک ہے۔ اس میں جو ہے گلف کنٹریز جتنے سب اس میں آ جائیں گے تقریباً، کیونکہ عدن سے لے کر کے عراق تک اور اسی طرح سے جدہ سے لے کر کے شام کے علاقوں تک پورا جزیرۃ العرب تقریباً آ جائے گا موجودہ وقت میں۔ اسمعی نے کہا جزیرۃ العرب ما بین اقصى عدن ابین الى ریف العراق طولا ومن جدہ ومولاها الى اطراف الشام، وہی جو پہلے انہوں نے کہا تھا قاسم بن سلام نے، بہت بڑے لغوی عالم ہیں، بلاغی ہیں، وہی بات انہوں نے تقریباً کہی ہے۔ اس میں بھی اسمعی کے قول کے مطابق اور ابو عبید قاسم بن سلام کے قول کے مطابق جزیرۃ العرب موجودہ وقت میں یمن، سعودی عرب سے لے کر کے عمان اور اسی طرح سے امارات، بحرین، کویت، قطر، یہ جو پورا گلف کنٹری جسے کہتے ہیں، یہ سب آ جائیں گے۔ اس کے بعد آگے ابن حجر لکھتے ہیں لیکن مشرکوں کو جہاں جانے سے منع کیا جائے گا، جزیرۃ العرب کا پہلے انہوں نے حدود اربع بتایا مختلف علماء کے اقوال کی روشنی میں۔ اس کے بعد کہا ابن حجر کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں
کہاں سے روکا جائے گا؟ بھئی اللہ کے رسول نے تو کہا جزیرۃ العرب سے نکال دو، تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہاں سے نکال دیا جائے، کہاں ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا، یہ ایک مسئلہ ہے، کہاں سے نکالا جائے گا؟ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طائف کے اندر رہتے تھے وہ لوگ، یہود و نصارہ رہتے تھے، نجران میں رہتے تھے عیسائی رہتے تھے، طائف میں یہودی رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں سارے یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے۔ آپ نے نہیں نکالا، اللہ کے رسول نے نہیں نکالا، ابو بکر نے نہیں نکالا، عمر نے اپنے زمانے خلافت کے ابتدا میں نہیں نکالا، اور اللہ کے رسول نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں بھائی کہاں سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ جزیرۃ العرب تو ٹھیک ہے، اس کا حدود اربع ہے، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم مان لیتے ہیں جتنے اس وقت موجودہ دور میں جتنے گلف کنٹریز ہیں پورا جزیرۃ العرب مراد ہے۔ لیکن جو اللہ کے رسول نے کہا کہ جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے نکال دیا جائے؟ تو کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے، یعنی جو منع والی جگہ ہے کہ وہاں نہ آنے دیا جائے، وہاں سے نکال دیا جائے، اس سے مراد حجاز ہے۔ حجاز یعنی مکہ، مدینہ اور یمامہ اور اس کے آس پاس کی جو زمین ہے، جس کو ہم حرمین کہتے ہیں، اور آس پاس کے علاقے، جو حجاز کا علاقہ ہے وہاں سے نکالنے کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی نجد میں آئے، جسے جہاں ریاض ہے، قصیم ہے اور دوسرے علاقے ہیں، اسی طرح سے جو ہے عمان ہے، امارات ہے، قطر ہے، کویت ہے، یہ سارے علاقے ہیں، اور اسی طرح سے سعودی عرب کے اندر ریاض سے لے کر کے قصیم، کتیب، دمام وغیرہ، یہ سارے علاقے، تو یہ بھی سب جزیرۃ العرب میں آتے ہیں۔ لیکن یہ سب نہیں مراد، بلکہ حجاز مراد ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ منع جہاں سے کیا جائے گا ان کو، وہ مکہ، مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقے، نہ کہ تمام اس سرزمین پر جس پر جزیرہ عرب کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ یمن میں مشرکوں کو جانے سے منع نہیں کیا جائے گا، تو یمن بھی تو جزیرہ عرب کا حصہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، جبکہ یہ حصہ بھی جزیرہ عرب میں شامل ہے۔ یہی جمہور کا مسلک ہے، ابن حجر کہہ رہے ہیں۔ البتہ احناف کے نزدیک، آئیے احناف سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں عالم اسلام میں، حنفی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ احناف کا کیا مسلک ہے؟ ان کے نزدیک سوائے مسجد حرام کے ہر جگہ جا سکتا ہے مشرک، رہ سکتا ہے۔ کہاں نہیں جانے دیا جائے گا مشرکوں کو؟ مسجد حرام کے اندر، اس کے علاوہ کہیں بھی جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ اور امام مالک سے بغرض تجارت حرم میں جانا بھی جائز ہے، مالکیہ کے نزدیک، کہ اگر تجارت کے لیے آ رہا ہے تو حرم میں بھی جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، امام شافعی کے نزدیک حرم میں حاکم وقت کی اجازت سے ہی جا سکتا ہے اگر کوئی مصلحت ہے۔ دیکھیے یہ سب ائمہ کی بات ہے، علماء سلف کی بات ہے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ابن حجر اور امام زہری، پہلی صدی ہجری کے سب سے پہلے امام ہیں یہ، امام زہری سب سے پہلے تقلیدی مذہب کا اس وقت وجود نہیں۔ ان سب لوگوں کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، حرم کے علاوہ، اور وہ بھی مسجد حرام کے علاوہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اور امام مالک کے نزدیک اگر بغرض تجارت جانا ہے تو وہاں بھی جا سکتے ہیں، یعنی سیاحت کی وجہ سے نہیں جا سکتے، دیکھنے اپنے ٹور کے طور پر، لیکن تجارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ امام شافعی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر حاکم وقت مصلحت کوئی سمجھتا ہے تو حرم میں بھی جا سکتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے علماء جب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ریاض کے اندر کسی مصلحت کی وجہ سے اگر حاکم وقت چاہے تو بلا سکتا ہے اپنے دفاع کے لیے، اس کی تو کہتے ہیں کہ یہ درباری ملا ہے۔ امام شافعی کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو حرم کی بات کہہ رہے ہیں جو کہ حجاز کے اندر ہے۔ اور یہ جو آج کے علماء سنت نے جو فتویٰ دیا تھا کہ کسی مصلحت کی وجہ سے حاکم وقت اگر چاہتا ہے تو وہ بلا سکتا ہے، تو وہ تو انہوں نے نجد میں بلانے کے لیے کہا تھا، نجد کے اندر ریاض میں بلانے کے لیے کہا تھا، نہ کہ حجاز کے اندر، بلکہ نہ کہ حرم کے اندر۔ اور امام شافعی تو کہہ رہے ہیں کہ حرم کے اندر بھی
اگر کوئی بلانا چاہتا ہے تو بلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1400 میں یعنی آج سے تقریباً 40 سال پہلے جب حرم پر خوارج وقت نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک خارجی نے خود کو کہا تھا میں امام مہدی ہوں، اور ان لوگوں نے وہاں پر مسجد حرام کے اندر قتل و خونریزی کی تھی، اس وقت امام شافعی کے اس قول کی روشنی میں کافر فوجوں کو بلا کر کے حرم کے اندر داخل کیا جا سکتا تھا، مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ لیکن فتویٰ بھی لیا گیا اور فتویٰ دیا بھی گیا اسی کے مطابق کہ بلایا جا سکتا ہے، لیکن سعودی حکومت نے صرف مشورہ لیا اور وہاں پر کافر فوجوں کو نہیں جانے دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرانسیسی فوجیں آئی تھیں، یہ سب غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی اجنبی فوج وہاں گئی ہی نہیں تھی، چاہے وہ مسلم فوج ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان کی فوج گئی تھی، اس کا بھی صحیح ثبوت نہیں ہے، اس کی کئی تردیدیں باقاعدہ موجود ہیں۔ تو خلاصے کلام صرف یہی ہے 1400 کے تعلق سے کہ کوئی کافر فوج کو وہاں نہیں بلایا گیا تھا، حالانکہ مصلحت کے تقاضے کے مطابق بلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسلم فوج کو نہیں بلایا تو کافر فوج کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں بتایا جاتا ہے کہ مشورہ لیا گیا تھا، لیکن کسی کافر فوج کو اندر نہیں بلایا گیا تھا، سارا معاملہ خود سعودی فوج نے ڈیل کیا تھا۔ اب بتائیے کہ امام شافعی نے باقاعدہ حرم کے اندر جانے کی اجازت دی ہے مصلحت کے تحت، تو کیا امام شافعی کے مقابلے میں ان لوگوں کے جو علماء جن کو کہتے ہیں یہ لوگ، جبکہ وہ خارجی صفت کے لوگ ہیں، لٹریچر پڑھ کر کے اپنے آپ کو مجاہد بنے ہوئے ہیں، ان سے فتویٰ لے کر کے یہ تکفیر کرتے ہیں آج کے حکمرانوں کی؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جزیرۃ العرب میں نجد کے علاقے میں کافر فوجوں کو بلایا ہے مصلحت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو کیوں بلائیں؟ مطلب جان دے دو لیکن بلاؤ نہیں کسی کو۔ اب امام شافعی کے اس قول کا یہ کیا جواب دیں گے جو کہتے ہیں کہ مصلحت کا اگر تقاضا ہے تو حاکم وقت کو اجازت ہے حرم کے اندر بھی وہ بلا سکتا ہے؟ اب بتائیے، اب غیر حرم میں، حرم تو ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کے اندر حرم پایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرم سے باہر یعنی مکہ مدینہ سے باہر تو بدرجہ اولا بلا سکتے ہیں۔ جب حرم کے اندر بلانے کی اجازت ہے، اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مصلحت ہو، مصلحت کا تقاضا ہو تو کافر فوجوں کو بلا سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر مصلحت کا تقاضا ہے حرم سے باہر تو اس کے بدرجہ اولا بلا سکتے ہیں۔ اس تفصیل سے کیا پتا چلا کہ جزیرے عرب میں کسی مصلحت کے تحت بلانا جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ خیبر کے یہودیوں کو رسول اکرم نکالنا چاہتے تھے مگر مصالحت ان سے کر لی اور کہا نقرکم بہا علی ذالک ما شئنا، ہم تم کو یہاں ٹھہرائیں گے جب تک ہمارا دل کہے گا۔ اس سے پتا چلا کہ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے روکا جا سکتا تھا، ان کو اللہ کے رسول نے روکا تھا کیونکہ ان سے کام لینا تھا۔ کھیتی باڑی، وہاں سارے صحابہ چلے جاتے اپنے اپنے کھیت دیکھنے کے لیے، تو مناسب نہیں تھا، ان کو وہاں پہ ٹھہرایا۔ مصلحت تھی کہ یہ کھیتی باڑی کریں گے اور ہم جا کر کے سال میں ان سے اپنا حصہ بٹا کر کے لے آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب مصلحت ختم ہو جائے تو نکال دینا چاہیے، یعنی جب تک مصلحت ہے تب تک رکھنا چاہیے اور مصلحت ختم ہو جائے تو نکال دیجئے۔ آپ معاہدہ کر کے رہیے اور جب تک جہاں تک مصلحت ہو آپ معاہدہ کر لیجئے کہ آپ اتنے دن تک ہمارے یہاں رہیں گے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں مصلحت ختم ہو جانے کی بعد انہیں نکال دیا۔ تو آج بھی اگر مصلحت کا تقاضا ہے تو آدمی بلا سکتا ہے جزیرۃ العرب کے اندر، اور اس کے بعد جب مصلحت ختم ہو جائے تو اسے واپس کر سکتا ہے، جیسا کہ امریکی فوجیوں کے ساتھ کیا گیا۔ بلایا گیا تھا 90 کی دہائی میں جب عراق نے حملہ کیا تھا سعودی عرب پر، کئی علاقوں پر حملہ کیا اور کویت پر تو حملہ ہی نہیں، اس پر قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ کر لیا، بہت سا نقصان ہوا وہاں پر۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک ملک پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور دوسرے سعودی ملک پر حملہ کر کے اس کو دھمکایا جا رہا ہے کہ سعودی پر ہم قبضہ کریں گے، تو ایسی صورت میں بلانا ضروری ہوا تھا، فتویٰ لیا گیا، علماء نے کہا بلا سکتے ہیں کسی کافر فوج کو اگر اس پر بھروسہ ہے تو۔ تو اس طرح سے
امریکی فوج کو بلایا گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ معاہدہ تھا تقریباً 10 سال کا. 10 سال پورا ہو گیا، 2002 میں بتایا جاتا ہے ان کو نکال دیا گیا. اور یہ تفصیل آپ کو مل جائے گی، ساری چیزیں مل جائیں گی. وہ لوگ وہاں سے نکل کر کے قطر کے اندر چلے گئے، آج بھی وہاں پر موجود ہے، امریکی فوجی موجود ہے. اب دیکھیے ان کی منافقت دیکھیے. سعودی میں جب تک امریکی فوج تھی تب تک ان لوگوں کو یہ حدیث بہت یاد تھی، اس کا بہت پرچار کرتے تھے سوشل میڈیا پر اور تقریروں کے اندر، اپنے خطبوں کے اندر. لیکن جب سعودی سے نکل کر کے امریکی فوج قطر میں چلی گئی، جہاں اس وقت اخوانیوں کا گڑھ ہے، ان کے مرید، ان کے سارے لوگ وہیں پہ، ان کے روحانی پیشوا، سیاسی لیڈران سب اس وقت قطر میں بھرے ہوئے ہیں. یوسف قرضاوی سے لے کر احمد رسیونی اور جو سارے بڑے دیگران ان کے حکمران ہیں، لیڈران ہیں، پیشوا ہیں، روحانی، سیاسی، سارے لوگ وہیں پر موجود ہیں. وہی بغل میں جہاں پر امریکی فوج رہتی ہے 11,000 کی تعداد میں، 4,000 برطانوی انگریزی فوج رہتی ہے، 11 اور 4 ملا لیں گے 15,000 کافر فوج رہتی ہے. اس کے علاوہ بھی دوسری فوجیں رہتی ہیں، ایران کی رہتی ہیں، ترکی کی رہتی ہیں. لیکن برطانیہ اور امریکہ کے کل ملا کر کے 15,000 کافر فوج رہتی ہے. کہاں پہ؟ عراق، قطر کے اندر رہتی ہے. لیکن وہیں بغل میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ حدیث اب ان کو نہیں یاد آ رہی ہے، اس کا پرچار نہیں کر رہے ہیں. اخرج المشرکین من الجزیرہ من جزیرۃ العرب، اللہ کے رسول نے کہا یہ لوگ نہیں نکال رہے. مظاہرے کر رہے تھے سعودی عرب کے خلاف، لیکن قطر کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں، سب کے آواز بند ہے، بند ہے. کبھی کچھ نہیں لکھا کسی سوشل میڈیا میں، یہ لوگ لکھتے نہیں، نہ بولتے ہیں قطر کے خلاف. بھائی وہی چیز اگر سعودی کے لیے حرام تھا تو وہاں قطر میں کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا کیا؟ کیوں نہیں اس کے خلاف بول رہے ہیں؟ اب وہاں پر مصلحت بتائیں گے، نہیں بولیں گے. تو یہ منافقوں کی ٹولی ہے، منافقوں کی جماعت ہے. یہ ایک حدیث، ایک آیت کو یہ کسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور کسی کے حق میں اسے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان کی یہ صورت ہے. باقی مزید تفصیل اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جزیرۃ العرب کے اندر کس حالت میں رکھنا جائز ہے، کس حالت میں نہیں رکھنا جائز ہے، اس کی مزید توضیح انشاءاللہ آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.